بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ سعودی عرب نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد سفری پابندیاں 1 جنوری سے اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ 1 جنوری 2021 سے ایئرپورٹس، بندرگاہیں اور بری سرحدی چوکیاں کھول دی جائیں گی۔ سعودی شہری بیرون ملک آ جا سکیں گے، جبکہ خروج اور عودہ ویزے پر موجود غیر ملکیوں کو سعودی عرب واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ ملازمت اقامے ویزا ہولڈرز غیر ملکیوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی۔ کورونا سے نپٹنے اور متعدد ملکوں میں کورونا وبا کی دوسری لہر اور کورونا ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے سال 2020 کے آخر تک سفری پابندیاں برقرار رہیں گی۔ سعودی حکومت نے توجہ دلائی کہ جن ممالک کے لیے سفر یا وہاں سے آمد پر پابندی ہے وہ اپنی جگہ پر جوں کی توں برقرار رہیں گی۔ بھارتی اخبار نے رپورٹ دی ہے کہ چائنا نے پنگونگ جھیل کے مغربی علاقے سپنگور گیپ میں بھارتی اہلکاروں کے مقابلے میں اپنے ہزاروں اہلکار تعینات کر دیے ہیں، جس کے جواب میں بھارت نے بھی سپنگور گیپ میں اپنے اہلکاروں کی نفری بڑھا دی ہے۔ دونوں ممالک کے اہلکاروں اور ان کے توپ خانوں کے درمیان بہت ہی کم فاصلہ رہ گیا ہے، جبکہ چائنا نے بارڈر اور تبت کے خطے کو مستحکم کرنے کے لیے ملیشیا بھی تعینات کر دیے ہیں۔ انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ ٹیکنیکل بلندیوں سے بھارتی اہلکاروں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ چینی اہلکار کوہ پیماؤں، باکسروں، مقامی فائٹ کلبوں اور دیگر شعبوں کے افراد پر مشتمل ہے، جن کی اکثریت مقامی لوگوں پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری طرف مشرقی لداخ میں فنگر ایریا میں پچھلے 3 روز سے چائنا اور بھارت کی جانب سے پوزیشن برقرار ہے اور طرفین کی جانب سے کوئی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا نہیں کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے اہلکار آمنے سامنے ضرور کھڑے ہیں، لیکن صورتحال میں کوئی کشیدگی نظر نہیں آ رہی۔ چائنا کی آرمی نے 30 اگست سے گورنگ پہاڑی اور مگر پہاڑی کے درمیان سپنگور گیپ میں اپنے اہلکار تعینات کیے، جب بھارتی اہلکاروں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جنوبی کنارے کی رج لائن پر اہم بلندیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو 24 رن سے ہرا دیا۔ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو جیت کے لیے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 232 رنز کا ہدف دیا، جبکہ جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم 48.4 اوورز میں 207 رنز ہی بنا سکی۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے علاقے ریکسڈیل کی ایک مسجد کے نگران کو مار دیا گیا۔ مسجد کے نگران نماز کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ ان پر حملہ کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل مسلم آرگنائزیشن آف ٹورنٹو کے اندر باہر سے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ تفتیش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی منافرت پر مبنی جرم ہے یا واردات کی کوئی اور وجہ ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ امریکہ کو قبرص کے معاملے پر غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ ترکی نے کہا ہے کہ امریکہ کے حالیہ اقدامات سے مشرق بحر روم میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے دوستو، اس ماہ کے شروع میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ امریکہ قبرص پر 33 سال سے ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی اٹھا لے گا اور اس کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کو توسیع دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ترکی قبرص اور یونان کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے دوران ترکی کی جانب سے بحر روم میں گیس کی تلاش پر امریکہ کو گہری تشویش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی اور یورپی یونین کے 2 رکن ممالک متنازع علاقے میں تیل اور گیس کے ذخائر اور سمندری حقوق پر الفاظوں کی لڑائی میں مصروف ہیں، اور خدشہ ہے کہ اس تناؤ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بحر روم کی 7 ریاستوں نے جمعرات کے روز ترکی پر یونان اور قبرص کے ساتھ علاقائی تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا اور خبردار کیا کہ اگر ترکی نے یک طرفہ سرگرمیاں بند نہ کی تو مزید پابندیوں والے اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ دوسری طرف ترکی کا اس کے جواب میں کہنا تھا کہ یورپی یونین کے ممالک کو یونان اور قبرص کی اندھی طرفداری کا یہ رویہ ترک کرنا ہوگا
اور یونان پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع حل کرنے کے لیے غیر مشروط اور براہ راست مذاکرات کرے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دھاندلی کے خدشے کا اظہار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈیموکریٹ گورنرز انتخابات کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ سی سی پی او لاہور عمر شیخ نے موٹر وے واقعہ کے متنازع بیان پر معافی مانگ لی۔ انہوں نے معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ اگر میری گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں متاثرہ خاتون اور تمام طبقات سے معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی اس بیان پر معذرت کی تھی کہ اس سے میرا کوئی غلط مقصد یا تاثر نہیں تھا، لیکن اگر میرے بیان کی وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو میں نہ صرف تہہ دل سے متاثر ہونے والی اپنی بہن سے معذرت کرتا ہوں بلکہ ان تمام طبقات جو رنج و غم اور غصے کی کیفیت میں مبتلا ہیں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے دوران شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ عمران کے قابل ضمانت جبکہ داماد ہارون یوسف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ سماعت کے دوران آج شہباز شریف عدالت کے روبرو پیش ہوئے جبکہ حمزہ شہباز کو ان کی بیماری کی وجہ سے پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت نے کیس میں سلمان شہباز کے جاری کردہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس دوران شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہوش و حواس میں پنجاب کے لوگوں پر حکومت کی ہے اور اپنے گھر والوں کا نقصان بھی برداشت کیا ہے۔ موجودہ حکومت کو انتقام کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ حمزہ شہباز کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، انہیں ہاسپٹل منتقل کرنے کی درخواست تھی جسے چیف سیکرٹری آفس نے وصول کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ شاید حکومت وزیر اعظم آفس کے حکم کا انتظار کر رہی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سی سی پی او لاہور عمر شیخ کی برطرفی کے لیے دائر درخواست کی سماعت میں ریمارکس دیے ہیں کہ سی سی پی او کے بیان پر پوری کابینہ کو معافی مانگنی چاہیے تھی۔ سی سی پی او لاہور کو برطرف کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان کی درخواست پر سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے پنجاب حکومت پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ سی سی پی او کے بیان پر معافی مانگتی تو قوم کی بچیوں کو حوصلہ ہوتا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا لیکن حکومت کمیٹی کھیل رہی ہے، وزراء اور مشیر موقع پر جا کر تصاویر بنوا رہے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سفارتی تعلقات کے قیام کے لیے خلیجی ریاستوں کے اسرائیل کے ساتھ معاہدوں سے مسجد اقصی کی تقسیم کی راہ ہموار ہوگی۔ اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات بحرین کے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے معاہدوں میں استعمال کی گئی زبان سے مسجد اقصی کے احاطے پر مسلمانوں کا مکمل اختیار ختم ہونے کی راہ نکلتی ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے جاری کردہ مشترکہ اعلامیے میں یہ شق شامل ہے کہ امن کے ویژن کے تسلسل کے لیے پرامن مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے عبادت گزاروں کو مسجد اقصی اور یروشلم کے دیگر مقدس مقامات میں داخلے کی اجازت ہوگی، کیونکہ اسرائیل احاطے میں مسجد کی عمارت کے علاوہ دیگر ڈھانچوں کو مقدس عمارتیں قرار دیتا ہے اور یہاں یہودیوں سمیت دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے داخلے اور عبادت کی اجازت دینے کی بات کر رہا ہے۔ قانون دانوں کا کہنا ہے کہ معاہدے میں یہ شق تسلیم کر کے دراصل متحدہ عرب امارات مسجد اقصی پر مسلمانوں کے مکمل اختیار سے دستبردار ہو گیا ہے اور اس پر اسرائیل کا اختیار بھی تسلیم کر چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معاہدے کی یہ شق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور 1967 میں مسجد اقصی کی تسلیم شدہ حیثیت کو غیر قانونی طور پر تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ 1967 میں یہ تسلیم کیا جا چکا ہے کہ اس احاطے پر صرف اور صرف مسلمانوں کا ہی حق ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امارات اور بحرین کے ساتھ معاہدے میں شامل اس شق کے الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے اور مستقبل میں اس سے مسجد اقصی کی موجودہ حیثیت میں تبدیلی کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے کہا ہے کہ ہم پہلے ہی بھارت سے بہت بات چیت کر چکے ہیں،
اب گیند بھارتی کرکٹ بورڈ کے کورٹ میں ہے، انہیں پہلے ہمارے ساتھ باہمی تعلق بہتر بنانا ہوگا، اس کے بعد ہی کوئی بات چیت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی پی ایل میں پاکستانی کھلاڑیوں کو کھلانے پر بھی کوئی رابطہ نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت سے کرکٹ تعلقات کی بحالی کے لیے کوئی بات چیت شروع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اب ہم نے واضح کر دیا ہے کہ اس حوالے سے اب پہلا قدم خود ہی بھارتی بورڈ کو اٹھانا چاہیے۔ چیئرمین احسان مانی نے ایک بھارتی نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں یہ واضح کیا ہے کہ وہ صدر بی سی سی آئی سورو گنگولی سے پاکستانی پلیئرز کو آئی پی ایل میں شرکت کی اجازت دینے کے لیے بھی کوئی درخواست نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب سب چیزیں بھارتی بورڈ کے ہاتھ میں ہیں، فی الحال ہمارا بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کی ٹی20 لیگ کھیلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، پہلے انہیں ہمارے ساتھ تعلقات بہتر بنانے چاہیے، اس کے بعد ہی ہم کوئی بات چیت کریں گے۔ دوستو، پاکستان اور بھارت نے گزشتہ 14 برس سے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا۔ پاکستانی ٹیم کو بھارت کا دورہ کیے ہوئے بھی 8 سال بیت چکے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی پلیئرز نے صرف آئی پی ایل کے پہلے ایڈیشن میں 2008 میں حصہ لیا تھا، تب پاکستان کے 11 کھلاڑی شریک ہوئے تھے۔ برطانیہ میں ایک ریسٹورنٹ نے تمام حضرات کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اس کا دیو ہیکل برگر 1 گھنٹے میں کھا کر دکھائیں تو اس سے بل نہیں لیا جائے گا، لیکن واضح رہے کہ اس برگر کا وزن لگ بھگ 12 کلو گرام سے زائد ہے، جس میں 30,000 حرارے یعنی کیلوریز موجود ہیں۔ دوستو، 1 گھنٹے میں کوئی بھی یہ برگر ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خود 56 برگروں کے برابر ہے، جس میں 24 پاؤنڈ گوشت اور پنیر کی بڑی مقدار شامل کی گئی ہے۔ لیکن برگر بنانے والوں کا کہنا ہے کہ بہت سے افراد کی جانب سے اس برگر کو 1 گھنٹے میں چٹ کر جانے کی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ فلسطینی رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ ہونے والے شرمناک معاہدوں کے خلاف مظاہروں کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کا اس معاہدے پر کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک متحدہ عرب امارات کی تقلید میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کر سکتا جب تک یہودی ریاست فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط نہ کر دے۔ اس کے علاوہ دوستو، وزیر اعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین امن معاہدے پر کہا تھا کہ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنے تک ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔